اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عباد رحمت اللہ علیہ جو کہ صاحب کمال بزرگ تھے، کہنے لگے کہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے وصال مبارک کے بعد بھی زندہ رہوں گا اور ان کی ولایت کا وارث میں ہوں گا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت عباد رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا، اے عباد یاد رکھو میں تم کو تمہارے دامن میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ فرماتے ہی آپ نے حضرت عباد کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ان کی ولایت سلب کر ان کے تمام معاملات منقطع ہو گئے۔ ایک مدت تک وہ اسی حالت میں رہے۔ ایک دن آپ کی خلوت خاص میں حضرت شیخ جمیل بدوی رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے تو آپ نے ایک جلالی نگاہ ان پر ڈالی جس سے بظاہر ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک چکا چوند روشنی ان کے جسم سے نکلی۔ وہ سن، دیکھ اور سمجھ رہے ہیں مگر دیکھنے والے ان کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا جسم عام ملکوت کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وہاں پر مشائخ اعظام کی ایک جماعت موجود، ان مشائخ اعظام میں سے صرف ایک شخص ان کو جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لطیف ہوا کا جھونکا ان کے سامنے سے اٹھا جس کے اثر سے سب پر مدہوشی طاری ہو گئی۔ مشائخ اعظام ایک دم سے بول اٹھے، یہ خوشبو تو حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مقام سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی صفات تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا اور نہ ہی ان کے علوم کی صفت کوئی غائب بیان کر سکتا ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے کہا، اے باری تعالی میں تیرے حضور اپنے بھائی عباد کے لیے سوالی بن کر حاضر ہوا ہوں۔ کہنے والے کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ عباد کی ولایت صرف وہی شخصیت واپس کر سکتی ہے جس نے اسے چھینا ہے۔ پھر جب شیخ جمیل بدوی رحمت اللہ علیہ کی حالت ٹھیک ہوئی تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، جمیل عباد کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا؟ کہا، حضرت میں نے ہی سوال کیا تھا۔ ارشاد فرمایا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت عباد کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، عباد خارجیوں کے ساتھ ننگے پاؤں جاؤ۔ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی ہی تھی کہ بغداد سے عراق کا ایک اونٹ سوار قافلہ نمودار ہوا۔ حضرت عباد ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب میدان زید میں پہنچے تو ایک درخت کو دیکھ کر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور ایک زبردست چیخ ماری۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ آپ کے اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے جسم کے سارے مسام کھل گئے اور مساموں سے خون جاری ہو گیا۔ سارا جسم خون میں لت پت ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد حالت سنبھلی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان کی غیر موجودگی میں شیخ جمیل بدوی کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زید کے مقام پر عباد کا مرتبہ لوٹا دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی تھی کہ عباد کو اس وقت تک ولایت نہ لٹائی جائے جب تک کہ وہ جدائی کے دریا میں غوطہ نہ لگا لے۔ آج عباد نے خون میں غوطہ زنی کی ہے تو اس کی حالت ٹھیک ہوئی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی اسی سلسلہ میں یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے حضرت عباد کی انتقال کے بارے میں بھی پہلے ہی خبر دے دی۔ چنانچہ اس سفر کے دوران حضرت عباد جب زید کے مقام پر پہنچے تو ان کے قافلہ پر عربوں نے حملہ کر دیا۔ چونکہ حضرت عباد کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ایک زبردست چیخ مارا کرتے تھے۔ چنانچہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے ایک ایسی چیخ ماری کہ ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس طرح ان کے انتقال کی خبر سچ ہو گئی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسی روز شیخ جمیل بدوی رحمت اللہ علیہ کو ان کی موت کے بارے میں آگاہ کر دی۔ حضرت شیخ سہل ابو محمد داؤد رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب کمال بزرگ ہو گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ مشہور ولی اللہ حضرت شیخ معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ کے سامنے بعض لوگوں کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ ان کے واقعات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے جاتے ہیں۔ مجھ پر نظر پڑی تو حضرت معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، داؤد تم بھی اپنا معاملہ بتاؤ تاکہ میں اسے بھی بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ یہ سن کر میں نے عرض کی کہ مجھے تو حضور غوث اعظم حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے معزول کر دیا ہے۔ حضرت معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، تم معزول نہیں ہوئے اور نہ ہی تمہیں معزول کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا اور سحری کے وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ کی جانب گیا اور دروازے پر پہنچ کر رک گیا تاکہ آپ کو اس بارے میں بتاؤں۔ ابھی میں دروازے پر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی آواز آئی کہ تمہیں معزول نہیں کیا گیا اور نہ ہی محزول کیا جائے گا، تم اپنی بات بتاؤ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے آج تک اپنے احباب میں سے جس کا بھی واقعہ بارگاہ الہی میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ مشہور ولی اللہ حضرت شیخ صدقہ بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ کی آمد کے انتظار میں تھے کہ آپ تشریف لائیں اور واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کی آمد سے اہل مجلس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ ابھی نہ تو آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا اور نہ ہی کسی قاری کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ اسی خاموشی کے عالم میں ہی اہل مجلس پر رکت طاری ہو گئی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی تو آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی اور نہ ہی قاری نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پھر اہل مجلس پر رکت و وجد کی کیفیت کیسے طاری ہو گئی؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میرا ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم چل کر بغداد میں آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور آج حاضرین مجلس اس کی ضیافت میں ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جو مرید ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد شریف پہنچ سکتا ہے، اسے توبہ کی کیا حاجت ہے؟ آپ نے پھر میری طرف دیکھا اور میرے قلبی خیال سے واقف ہو کر فرمایا، توبہ وہ اس بات سے کرتا ہے کہ میں نے قدم تو اٹھا لیا ہے بیت المقدس سے بغداد شریف تک، کاش کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اٹھتا اور اب میں اسے اس کی تعلیم دوں گا۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔